حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين والقاسم محمد. قال الله تبارك وتعالى سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحسنه فيها إمام مبين. صلوات محمد. سب سے پہلے تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، وہ خدا جو انسان کے شہرت سے زیادہ قریب ہے، جو رب کریم ہے، جو احسن الخالقین ہے. وہ پروردگار عالم سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا ہے. خدا اگر بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اگر امامت کا سلسلہ قائم نہیں کرتا تو اس کے دین پر حرف آ جاتا. سوال ہوتا کہ خدایا جو لوگ نبی کے دور میں تھے، جب تک نبی زمین پر تھے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، ہدایت حاصل کی، لیکن اب جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے تو نے ہدایت کا انتظام نہیں کیا ہے. جبکہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا ہو اور اس کا کوئی امام نہیں ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کہ ساری دنیا ختم ہو جائے، دنیا کے سارے انسان یہاں سے چلے جائیں، ساری دنیا سے انسان خالی ہو جائیں، یہاں تک کہ صرف 2 انسان اگر زمین پر باقی رہ جائے تو اس میں بھی ایک شخص امام ہوگا. اب چونکہ ہدایت کی ذمہ داری خدا کے حوالے ہے، خدا کے اوپر ہے، تو خدا کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہادی اور رہنما کیسا ہونا چاہیے اس کا انتخاب بھی خدا کرے گا. ظاہر ہے ہم انسان اگر اپنے لیے ہادی اور رہنما کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم سے خطا کا امکان ہے. انسان اپنے جیسا رہبر چنے گا جس سے خطائیں ہو سکتی ہے، جس سے غلطیاں ہو سکتی ہے، جو بھٹک سکتا ہے. ممکن ہے جو اپنے غلاموں کو بیدار کر کے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں نماز کے لیے بیدار نہ ہو پاؤں تو مجھے بیدار کر دینا. اگر کوئی دربار میں سوال لے کر چلا آئے، کوئی مسئلہ لے کر چلا آئے تو کہتا ہوا یہ بھی نظر آئے کہ دیکھو آج مجھے یاد نہیں ہے، میں تمہیں کل بتاؤں گا. ممکن ہے انسان سے خطا کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم جب ہادی اور رہنما کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اپنے جیسوں کو کرتا ہے جو خدائی صفات کا محور ہوتا ہے، جو معجز نما ہوگا کہ وہ خداوند عالم اعلیٰ ہے، اس نے علی جیسا امام بنایا. وہ خداوند عالم محسن ہے، اس نے حسن جیسا امام بنایا. وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین جیسا امام بنایا ہے. وہ مسجور ہے، اس نے سید سجاد جیسا امام بنایا. وہ علام الغیوب ہے، اس نے محمد باقر جیسا امام بنایا. وہ اصدق الصادقین ہے، اس نے جعفر صادق جیسا امام بنایا. وہ رحمان الرحیم ہے، اس نے موسی کاظم جیسا امام بنایا. وہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، اس نے علی رضا جیسا امام بنایا. نقاوت اس کی طرف ہے، اس نے علی نقی جیسا امام بنایا. تقوی اسے پسند ہے، اس نے محمد تقی جیسا امام بنایا. ہیبت اس کی قائم ہے، اس نے حسن عسکری جیسا امام بنایا. اور وہ خود پروردگار عالم ظاہر و باطن ہے اور بعد قیامت بھی باقی رہنے والا ہے، لہذا اس نے مہدی قائم کو امام بنایا. اس نے مہدی قائم کو امام بنایا. اب سوال ہے کہ خدا ظاہر بھی ہے اور خدا باطن بھی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو؟ تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں. ایک کتاب، جیسے ہم مارکیٹ سے کوئی بک لے کر آتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں تو اس بک کے اوپر سب سے پہلے ہم اس کا نام پڑھتے ہیں، اس کے بعد کے جو رائٹر، جو مورخ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ اسے کس نے لکھا ہے، جنہوں نے اسے لکھا ان کی جائے ولادت کیا ہے، کتنی عمر پائی، ان کی کوالیفیکیشن کیا تھی، کہاں انہوں نے انتقال پایا، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا.
جب ہم یہ چیزیں اس رائٹر کے بارے میں اس بک سے حاصل کر لیتے ہیں، جب پڑھ لیتے ہیں، جب سمجھ لیتے ہیں، تو ہم اس مورخ سے آشنا ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ہم سے اگر پوچھ لے کہ تم نے یہ چیز کہاں سے پڑھی، تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، حوالہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز یہاں سے پڑھی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تم نے اس رائٹر کو دیکھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہم نے نہیں دیکھا، وہ بولتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، وہ سنتے کیسے تھے، ان کی رنگت کیسی تھی، ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ حالانکہ ابھی بک پہ تصویریں بھی چھپنے لگی ہیں، لیکن یہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے رائٹر ہمارے لیے آشنا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ وہ کیسے ہیں تو ہم نہیں بتا سکتے، تو یہی مثال خداوند عالم کی ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ خدا کیسا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا جسم نہیں رکھتا، لیکن وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کی آنکھ نہیں ہے لیکن وہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی دیکھتا ہے۔ خدا متکلم ہے، وہ بغیر زبان کے بولتا ہے، لیکن انسان کے دلوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ حی ہے، یعنی ایسا زندہ ہے جو کبھی مر نہیں سکتا، یعنی پروردگار لامکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے اور انسان کی رگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ صلوات پر محمد۔ انسان کی رگ حیات سے زیادہ قریب ہے پروردگار عالم۔ اور اسی طرح ہم خدا کو ظاہر و باطن بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی اس کا جسم نہیں ہے، کوئی اس کی آواز کسی نے نہیں سنی، تو وہ خدا ہمارے لیے باطن ہے۔ لیکن ہر طرح سے ہم خدا کے بارے میں علم رکھتے ہیں، ہم خدا کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ خدا رحمان و رحیم ہے، خدا جبار و قہار بھی ہے، خدا احسن الخالقین بھی ہے۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ جب خدا نے زمین پر نبیوں کو بھیجا، تو ہر نبی کو خداوند عالم نے یہ حکم دیا کہ اے نبی، اپنی ذریت سے سب سے افضل ترین شخص کا انتخاب اپنے خلیفہ اور جانشین کے لیے کریں۔ سب سے افضل ترین شخص کا انتخاب اپنے خلیفہ اور جانشین کے لیے کریں۔ کہ جب جناب آدم نے دیکھا، جناب آدم کو حکم ہوا، تو جناب آدم نے جناب شیس کا انتخاب کیا، جناب شیس نے جناب ادریس کا انتخاب کیا، انہوں نے جناب نوح کا انتخاب کیا، جناب نوح نے اپنے بیٹے سام کا انتخاب کیا، جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کا انتخاب کیا، جناب اسماعیل نے جناب اسحاق کا انتخاب کیا، جناب اسحاق نے جناب یعقوب کو، جناب یعقوب نے جناب یوسف کو، جناب یوسف نے جناب ہارون کو، جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد جناب داؤد نے جناب سلیمان کا کیا، جناب سلیمان نے حضرت زکریا کا کیا، جناب زکریا نے حضرت یحییٰ کا کیا، جناب یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کا کیا، اور جناب عیسیٰ نے اپنے خالہ زاد بھائی شمون کا انتخاب کیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اپنے خالہ زاد بھائی شمون کا انتخاب کیا، اپنی امت سے سب سے بہترین اور سب سے افضل انسان کا انتخاب خلیفہ اور جانشین کے لیے کیا۔ تو ہمارے نبی کو بھی یہ حکم ہوا کہ اے رسول، آپ بھی اپنی ذریت سے سب سے افضل ترین شخص کا انتخاب خلیفہ اور جانشین کے لیے کریں۔ سب سے افضل ترین شخص کا کہ مولا علی کی شان میں ایک مصرع پیش کرتی چلوں کہ 1000 ذرے سہی آفتاب کوئی نہیں، 1000 ذرے سہی آفتاب کوئی نہیں، بعد خدا بعد نبی علی سے افضل کوئی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر تو نبی کو حکم ہوا کہ اپنے ذریت سے سب سے افضل ترین شخص کا انتخاب کریں۔ حکم خدا ہوا، علی میدان غدیر میں رسول نے ایک 13 سال کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ جیسے ہی رسول نے اس حدیث کا اس کا اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، تو خداوند کریم نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم علیکم نعمتی، اور اس دن دین کامل ہو گیا اور ہم نے تم پر نعمتیں تمام کر دی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 خدا نے غدیر کے میدان میں اس آیت کو نازل کیا کہ آج دین، جس وقت علی کو خلافت دی گئی، جس وقت علی مولا بنے، جس وقت علی کی خلافت کا اعلان کیا رسول نے غدیر کے ممبر پر، اسی وقت اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج دین کامل ہو گیا اور ہم نے تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا۔ یہاں پر نعمت سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات بر محمد۔
حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کم از کم 1000 آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. 1000 یا اس سے زیادہ آیتیں مولا علی کی حمد و ثنا میں ان کی شان میں نازل ہوئی. خود مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا نے 4 حصوں کو قرآن مجید میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ احکام شریعہ ہے، دوسرا حصہ قصص و دلائل پر مبنی ہے، تیسرا حصہ اہل بیت کے دشمنوں پر مذمت کی گئی ہے، اور چوتھا حصہ علی کی شان میں ہے. چوتھا حصہ اہل بیت کی شان میں ہے. بس ایک چھوٹے سے آیت کا آپ کے سامنے ذکر کرتی چلوں کہ سارے نمازی مسجد نبوی میں سجدہ ریز تھے کہ خدا کا مقرر کردہ ہوا کوئی فرشتہ ادھر سے گزرا اور سوال کیا کہ کوئی ہے جو راہ خدا بھی کچھ خیرات کر دے. جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتا ہے کہ خدایا تیرے در سلوات پڑے بندہ فرمایا کہ خدایا تیرے در سے میں خالی جا رہا ہوں. جیسے ہی یہ سنا علی نے اشارہ کیا، رکوع کی حالت میں علی تھے، علی نے اشارہ کیا کہ آؤ اور میری انگوٹھی لے جاؤ. وہ شخص آیا، وہ ساحل آیا، اور آنے کے بعد اس نے علی کے ہاتھوں سے انگوٹھی نکالی اور لے کر کے چلا گیا. اسی وقت اللہ کو علی کی یہ ادا، یہ زکوٰۃ کرنے کا طریقہ، یہ انداز، یہ حالت رکوع میں خیرات کا طریقہ، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ خدا نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ یاد رکھو کہ تمہارا حاکم سوائے رسول اللہ اور اس کے رسول کے کوئی اور نہیں ہے، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نماز بجا لاتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں. صلوات اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو خیرات کیسے کر دیا، زکوٰۃ کیسے دے دیا؟ یقیناً علی کی نماز قبول نہیں ہوئی. اس کے بارے میں اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جس کے گھر سے نماز چلی ہو، ایک سلوات پڑھیں وہ جو فرشتہ مسجد نبوی کی طرف سے گزر رہا تھا، جس نے دست سوال پھیلایا تھا، وہ کوئی انسان، کوئی عام انسان نہیں تھا. اور جو انگوٹھی علی نے دی تھی وہ انگوٹھی بھی کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی. وہ جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی جسے پہن کر سلیمان جیسا نبی کائنات کے ہر ایک شے پر حکومت کیا کرتا تھا. اللہ کے حبیب نے علی کو تحفے میں وہ انگوٹھی دی تھی اور علی نے اس انگوٹھی کو خیرات میں دے دیا. اور لینے والا بھی کوئی معمولی سائل نہیں تھا بلکہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل امین تھے. شاید مقصد یہ رہا ہو کہ بھیجنے والا اگر اعلیٰ ہے تو دینے والا علی ہونا چاہیے. صلوات اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں جو زکوٰۃ دے دیا تو نماز تو ان کی ہوئی نہیں، کیونکہ نماز کے لیے حکم ہے کہ آپ درمیان میں کوئی کام کر نہیں سکتے. یہاں تک کہ کوئی سلام بھی کر دے تو آپ کو بھی پلٹ کے سلام ہی کرنا ہے، جواب دینا نہیں ہے. لیکن اعتراض کرنے والا شخص بھی کتنا احمق ہے. اعتراض اس کی نمازوں پہ ہے جس کے گھر سے نماز چلی ہو. اعتراض اس کی نمازوں پر ہے جس کے گھر سے نماز چلی ہو، جس کی حیات کا سب سے پہلا عمل جو تھا وہ سجدہ تھا اور زندگی کا سب سے آخری عمل بھی سجدہ ہے. جس نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی وہ علی کہ جس کی حیات کا سب سے پسندیدہ عمل سجدہ ہو، جس کے سجدوں کے نشان زمین کے ہر ایک مقام پر پائے جاتے ہیں. جس نے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے نماز پڑھی وہ علی. جس نے رسول کے پیچھے سب سے نماز پڑھی وہ علی. جس نے جنگوں کو روک کر نماز پڑھی وہ علی. جس نے آفتاب کو پلٹ کر نماز پڑھی وہ علی. جس نے اپنے قاتل کو جگا کر نماز پڑھی وہ علی. صلوات بر ایک مرتبہ ایک شخص ایک مقام سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ راستے میں 3 گڑھے ہیں، جس میں 2 میں جو لیفٹ اور رائٹ، جو دائیں اور بائیں ہیں، اس میں لبالب پانی بھرا ہوا ہے، اور جو درمیان میں جو گڑھا ہے وہ بالکل خالی، بالکل خشک ہے.
اس کے حیرت کی انتہا تب نہیں رہی جب دائیں گڑھے کا پانی اچھل کر بائیں گڑھے میں جاتا ہے، بائیں گڑھے کا پانی اچھل کر دائیں گڑھے میں آتا ہے، لیکن درمیان میں جو گڑھا ہے وہ بالکل خشک ہے، اس میں ایک بوند پانی نہیں آ رہا ہے۔ وہ بہت دیر تک دیکھتا رہا، جب اسے سمجھ میں نہیں آیا تو مولا علی کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے، مولا علی نے دیکھا، کہا کہ کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو، ایسا لگتا ہے کہ کچھ سوال لے کر آئے ہو۔ وہ کہتے ہیں، ہاں مولا، میں ایک مقام سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ 3 گڑھے ہیں، 2 میں پانی بہت بھرا ہوا ہے اور درمیان والا بہت خشک ہے۔ تو علی نے کہا، اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ وہ کہتا ہے، مولا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس گھڑے کا پانی دوسرے گڑھے میں جاتا ہے، دوسرے کا پانی پھر لاسٹ والے میں جاتا ہے، لیکن درمیان والے میں پانی نہیں جاتا۔ تو علی کہتے ہیں، اچھا تو تمہارے حساب سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولا علی، میرے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس تھوڑا سا پانی لیفٹ والا گڑھا جو ہے وہ دے دیتا، اور جو رائٹ میں ہے وہ تھوڑا سا اس میں پانی دے دیتا۔ جب دونوں مل کے تھوڑا تھوڑا پانی اسے دے دیتے تو کچھ پانی اس میں بھی آ جاتا، وہ بھی ان کے برابر ہو جاتا، وہ بھی خشک نہیں رہتا، وہ بھی ایک جیسے لگتے، تینوں ایک برابر ہو جاتے۔ تو علی کہتے ہیں کہ یہ جو 2 گڑھے ہیں یہ آنے والے زمانوں کے رئیسوں کی پہچان ہے، اور ان کے درمیان میں جو تم ایک خشک گڑھا دیکھ رہے ہو یہ معاشرے کا وہ غریب انسان ہے جس کے سلام کا لوگ جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ علی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس زمانے میں یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ انہی کے پاس بیٹھا کریں گے کہ جن کے پاس مال و ثروت ہوگی، تحفے انہیں دیے جائیں گے، کہ جن کے پاس پہلے سے جگہ نہیں ہوگی اپنے گھروں میں انہیں بلایا جائے گا، جو صاحب اقتدار ہوگا، اور جو غریب لوگ معاشرے میں ہوں گے لوگ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اگر وہ کوئی حکمت آمیز باتیں بھی کہیں گے تو اس زمانے کے مومنوں کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ یہ اس زمانے کے آنے والے زمانے کی روزہ کی پہچان مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کس طرح کے واقعات، کس طرح کے حالات اور معاشرے کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا لوگوں کی تھنکنگ ہوگی ایک دوسرے کے لیے ایک سماج میں، وہ یہ پیش کر رہے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ مولا علی کی فضیلت کے حوالے سے کہ ڈاکٹر حنا بانو طباطبائی وہ اپنی کتاب میں تحریر کرتی ہیں کہ رسول خدا اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ جناب جبرائیل امین جنت کا طعام لے کر حاضر ہوئے، تو رسول چونکہ تنہا تھے اور طعام جنت کا تھا، کوئی غیر معصوم نہیں کھا سکتا، تو رسول خدا دستے دعا بلند کر کے کہتے ہیں کہ یا اے خدا بندے کریم، تجھے اس نام کا واسطہ جو نام تجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دعاؤں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خدا کو جب واسطہ دیں تو ایک واسطہ یہ بھی دیں کہ تجھے اس نام کا واسطہ جو سب سے زیادہ تجھے پسند ہو۔ تو رسول خدا دعا کرتے ہیں کہ خدا بند کریم، تجھے اس نام کا واسطہ جو نام تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو اپنی نگاہ میں جو تیرے سب سے زیادہ افضل ترین، سب سے زیادہ بلند شخصیت جو ہو، جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، اسے میرے پاس بھیج دے تاکہ جنت کا کھانا میرے ساتھ وہ نوش کرے۔ تو اس وقت رسول کے ساتھ اس گھر میں مالک ابن انس موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ گھر میں صرف میں اور رسول خدا تھے، ابھی رسول خدا یہ دعا کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا دروازے پر دق الباب ہوا، میں گیا اور میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ علی تھے۔ اب میرے اندر حسد آ گئی۔ مالک ابن انس کا واقعہ بہت مشہور ہے، بہت لوگ جو جانتے ہیں ان کی روایتوں کے بارے میں۔ وہ کہتے کہ مجھے حسد آ گیا، میں نے علی سے کہا، میں نے بہانہ کیا کہ یا علی آپ جائیں، رسول خدا بھی آرام کریں، بعد میں آئیں گے۔ تو علی چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول خدا پھر وہی دعا کر رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ پھر دق الباب ہوا، میں نے پھر دروازہ کھولا۔ پھر میں نے دیکھا کہ علی ہے، میں نے پھر کہا یا علی آپ جائیں، رسول خدا آرام کر رہے ہیں۔ پھر میں واپس جب میں پلٹا تو میں نے پھر یہی دیکھا کہ پھر رسول خدا وہی دعا کر رہے ہیں۔ پھر دق الباب ہوا، میں پھر گیا، میں نے پھر دروازہ کھولا۔ اب جب میں نے پھر دروازہ کھولا تو علی مجھ سے کہتے ہیں، انس خدا کا رسول مجھے بلا رہا ہے اور تم مجھے جانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم مجھے جانے نہیں دے رہے ہو، تم دیکھتے نہیں کہ کب سے رسول دعا کر رہے ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں۔ تو انس کہتے ہیں کہ بخدا اس وقت تو جب رسول دعا گو تھے، جب محو دعا تھے، یہ بات صرف میں جانتا ہوں اور خدا جانتا ہے، اس کے بعد خدا کا نبی جانتا ہے۔ علی تو یہاں موجود تھے ہی نہیں، علی کو کیسے پتا چلا کہ رسول خدا محو دعا ہیں؟ تبھی انس کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ رسول خدا آنے کے بعد علی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہتے ہیں یا علی
میں کب سے دعا کر رہا تھا، اتنی دیر کیوں لگائی آنے میں؟ تو علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو کب کا آ گیا تھا، آپ نے جب پہلی دفعہ حضرت سے دعا بلند کی تھی اسی وقت خدا نے مجھے کہا کہ اے علی نبی کے گھر جاؤ کہ میرا حبیب تمہیں یاد کر رہا ہے، میں اسی وقت آ گیا تھا، لیکن انس نے مجھے آنے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں اے مالک ابن انس، یاد رکھو اس زمین سے آسمان تک بلکہ ہر ایک کائنات کی ہر ایک مخلوق سے لے کر ہر ایک شے سے اگر کوئی بلند ترین کوئی افضل ترین کوئی شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف ذات علی ابن ابی طالب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ انسان بیان نہیں کر سکتا علی کے فضائل اور کمالات کو، کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ خود نبی خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سارا درخت قلم بن جائے، سارا سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور سارے انسان اور جنات فرشتے مل کر بھی لکھنا چاہیں تو علی کی فضیلت نہیں لکھ سکتے، علی کی فضیلتیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ علی کی فضیلتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جو آپ کے دشمنوں نے چھپا لی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ علی کی فضائل و کمالات ظاہر ہوں۔ دوسرا، آپ کے چاہنے والوں نے اس وقت کے جو حکمراں تھے ان کے خوف سے چھپایا۔ اور ایک وہ حصہ جو لوگوں کے ظاہر میں جو ہم تک پہنچا، جو لوگوں کے درمیان جو علماء بیان کرتے ہیں۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ 2 حصہ چھپا لینے کے بعد ایک حصہ جب ہمارے درمیان بیان ہوتا ہے تو اتنا ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، اگر وہ تینوں کے تینوں حصے بیان ہو جاتے تو پھر کیا عالم ہوتا۔ صلوات بر محمد۔ یقیناً انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بیان نہیں کر سکتا، اور انسان کے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے، نہ انسان کے ذہن میں نہ انسان کے علم میں اتنی قوت ہے کہ علی کے فضائل بیان کر سکے، اور نہ انسان کے قلب و جگر میں اتنی طاقت ہے کہ حسین کے مصائب بیان کر سکے۔ ادھر علی کے فضیلتوں کی انتہا نہیں ہے، ادھر حسین کے غموں کی انتہا نہیں ہے۔ امام زمانہ سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو عرش الہی پر ایک علم لگتا ہے، جس علم کا کرتا میرے جد مظلوم کا کرتا ہوتا ہے، اور اس مجلس کا بانی صرف خدا ہوتا ہے، فرشتے گریہ کنا ہوتے ہیں اور انبیاء سینہ زنی کرتے ہیں۔ یہ کرتا کب آیا بیبیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ جب چاند نمودار ہوتا ہے نا تو عرش الہی پر ایک صدا آتی ہے، نوحو علی الحسین، نوحو علی الحسین، حسین پر گریہ کرو، حسین کا ماتم کرو۔ یہ کرتا کب ملا کہ جب سیدہ کا پتلی ٹوٹ گیا نا، جب سیدہ کی پتلیاں ٹوٹ گئی نا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ اپنی پتلیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنے حجرے میں آتی ہے اور جناب فضہ سے کہتی ہے، فضہ میرے حجرے سے سب چلے جائیں، بس میری ایک 4 سالہ بیٹی زینب کو بھیج دو۔ جناب زینب ہے حجرے میں اور جناب سیدہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہے زینب کو صندوق لاؤ، جناب زینب صندوق لائی، سیدہ نے صندوق کھولا، ایک کفن نکالا، نکال کر کہتی ہے سید زینب یہ کفن میرا ہے، جب میرا وقت آخر ہونا تو اپنے بابا علی کو دینا۔ پھر ایک کفن نکالا، نکال کر کہتی ہے زینب یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے، جب ان کا وقت آخر ہونا تو حسن کو دینا۔ پھر ایک کفن نکالا، نکال کر کہتی ہے زینب یہ کفن حسن کا ہے، جب حسن کا وقت آخر ہونا تو یہ حسین کو دینا۔ اب زینب نے جو صندوق دیکھا نا، صندوق خالی تھا، دل میں بہت خوش ہوئی، کہتی ہے اب حسین کا کفن نہیں ہے، لگتا ہے جب حسین کا وقت آخر ہوگا نا تو اس وقت زینب نہیں رہے گی۔ ایک مرتبہ سیدہ نے حسین کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے زینب ذرا وہ صندوق لانا۔ جناب زینب صندوق اٹھا کر لائی، ایک کرتا نکالا، نکال کر کہتی ہے زینب
کو دیا۔ حسین نے کرتا زیب تن کیا نا تو اسے جگہ جگہ سے چاک کیا۔ چاہنے والی بہن کہتی ہے بھیا بھیا اماں کی نشانی چاک کیوں کیا؟ ایک مرتبہ حسین کہتے زینب میں جانتا ہوں یہ اشک آئے کرتا بھی لوٹ لے جائیں گے۔ ابھی بھی بعد شہادت حسین یہ قافلہ جب قیدی بنانا تو ظالم یہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں علی کی بیٹی کو اور ستاؤں، میں نے یہ قافلہ گنج شہیدہ کی طرف موڑا۔ چوتھا امام کہتا ہے لاشوں کے درمیان سے ہمیں ایسے لے جایا گیا جیسے ہم ان کے کچھ نہیں لگتے ہوں۔ چاہنے والی بہن نے جیسے ہی بے سر لاشوں کو دیکھا نا چلتے ہوئے ناقے سے خود کو گرایا، چلتے ہوئے ناقے سے خود کو گرایا۔ یہ جملہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا، دل پر ہاتھ رکھ کے بس اتنا بتانا آپ نے اونٹوں کو بھی دیکھا ہے، آپ نے گھوڑے بھی دیکھے ہیں، گھوڑے کی بلندی کو دیکھنا، اونٹ کی بلندی کو دیکھنا، چلتے ہوئے اونٹ کی بلندی سے زینب کیسے آئی مجھے نہیں پتا۔ شاید ایسے آئی ہو جیسے کہ غازی میں دست گرا ہو، شاید ایسے آئی ہو جیسے حسین نشیب میں گرا ہو، مگر بیویوں غازی کو گرتے ہوئے زینب و حسین نے دیکھا، حسین کو گرتے ہوئے زینب نے دیکھا، مگر زینب کیسے گری یہ بس سجاد نے دیکھا۔ ایک مرتبہ 24 سال کا ایک بیمار بے ساختہ یہ کہتا ہے بھوپی اماں ذرا آہستہ۔ ابھی شام اور کربلا کا معرکہ باقی ہے، ابھی بھی وہ یہی بجا رہی ہوگی نا کہ اتنی بلندی سے بنے ہوئے ہاتھ لے کر جب شہزادی زمین پر آئی ہوگی نا تو سنبھلا نہیں گیا ہوگا۔ گھٹنیوں کے بل زینب لاشیں برادر پہ اس طرح چلی کہ جس طرح حسین علی اکبر کی لاش پر چلے، گھوڑے کے سم کو پکڑ کر حسین پوچھتے تھے تو نے میرا اکبر دیکھا ہے، تو نے میرے اکبر کو دیکھا ہے۔ اسی طرح زینب جو گھٹنیوں کے بل چل کر ہر ایک لاش پر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا؟ کوئی بہن زمانے نے ایسی نہیں دیکھی کہ لاشوں کے ڈھیر میں اپنے بھائی کو نہ پہچانے۔ ابھی بھی گھٹنیوں کے بل زینب لاشیں حسین تلاش کرتی جاتی ہے نا۔ جب حسین کا لاشا نہیں ملا زینب کو نا، زینب نشیب کی طرف بڑھی، حسین کی خوشبو محسوس کی، کیا دیکھا کہ کچھ پتھر کے نیچے سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ پتھر کیوں ہے حسین کی لاشیں پر؟ دو وجہ ہو سکتے ہیں اس کے۔ جب حسین کربلا آئے تھے نا تو زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد بنی اسد سے کہا تھا کہ تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد مظلوم کربلا عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ تم میری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد غریب صحرا چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتا ہوا نظر آیا کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے نا تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ایک مشت خاک حسین کی لاش پر ڈالنا۔ اس سے اندازہ کرے حسین کو کتنا ارمان رہا ہوگا کہ حسین کی لاش دفن کی جائے، مگر بعد شہادت حسین جب حسین کی لاش دفن ہو سکی نا شاید بندروں نے کہا ہو مولا ہمیں اجازت ہے کیا ہم آ کر آپ کی لاشی کا پردہ کر دیں۔ دوسری وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ چوتھے امام کی روایت ہے
چوتھے امام کہتے ہیں کہ روز عاشور تم ایک آواز سن لیتے نا ساری زندگی نہیں مسکراتے. وہ آواز کیا تھی مولا؟ امام کہتے ہیں کہ جیسے ہی خدا نے کہا حسین اپنی تلوار نے آپ میں رکھو، بابا نے تلوار نے آپ میں رکھ لی. اتنے تلوار چلے میرا بابا زخموں کی تاب نہیں لا سکا، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا. جیسے ہی بابا کو ڈگمگاتا ہوا دیکھا نا 9 لاکھ کا لشکر تھا چلا میرا بابا. 9 لاکھ کے لشکر میں بس ایک صدا تھی، حسین کو مارو، حسین کو مارو. کہیں سے تیر چلے، کہیں سے تلوار چلے، کہیں سے پتھر، اتنے پتھر برسے حسین کی لاش میں. یہ لاش حسین پتھروں سے وہ پوشیدہ ہو گئی. جانے والی میں ہاتھ بندھے تھے کہ انہوں نے بھائی کی لاش سے پتھر کو ہٹایا، سوال کیا کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ کیا تو ہی میرے بھیا حسین کا لاشا ہے؟ لاشے سے صدا ہی زینب تم نے بھی نہ پہچانا. ایک مرتبہ زینب نے بھائی کے لاشے پہ اپنا منہ رکھا، نہ بقیہ کا